حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لا رہا، تو آپ نے سکھایا۔ اگر یہ گھوڑوں کی دمے تو آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشا کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا۔ اور یہی مولانا عبدالعزیز لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنوری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر ہو بھی۔ میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش ہے، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی۔ سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے کی، آپ الٹا حملہ کرتے ہیں۔ 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو دگڑوں کی دمے کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ رفع جان کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں دو باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع جان تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع جان تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے۔ آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو اور درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ دو چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع جانا رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نہ، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں۔ یہ تو اکثریت ائمہ کی جو ہے اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے۔ کیا کر رہے ہیں، نہ اولیاء کو مانتے ہیں نہ ائمہ کو، ظلم کر۔ جی چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو، وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا دیتے بس آج کے بعد نہ کرو۔ یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہیں، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی۔ آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانا سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع جان جو سنت سے ثابت۔ بہت شکریہ جی مولانا۔ چند دن پہلے ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ بعض اخبارات قرآنی آیات اپنی پیشانی پر یا اپنے مضامین کے اندر لکھ لیتے ہیں، تو پھر وہی اخبارات پاؤں تلے بھی آتے ہیں، پکوڑے سموسے والے بھی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک بندے نے ایک بہت اچھا ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر یہ اخبارات میں جلا دوں تو کیا بے حرمتی سے زیادہ نہیں محفوظ رہ سکتا؟ دین کے نقطہ نظر سے تو اس میں خرابی کوئی نہیں۔ جو پرانے اوراق ہونا قرآن مجید کے، ایسے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید سمجھا کہ ان کو تلف کرنا چاہیے ان کو جلا دیا، صحیح بخاری میں انہوں نے احترام کی نیت سے جلایا کہ بے ادبی نہ ہو۔ دفن کر دینا بھی علماء نے تجویز کیا، بہت اچھا طریقہ۔ مگر یہ دور ہے میرے بھائی جہالت کا، بے علم لوگ ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے کسی اسپیکر سے اعلان کر دیتا ہے قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، جلا دیے اوراق، آپ کو قتل کر دیں گے لوگ۔ یہ کوئی دین تو ان کو معلوم ہی نہیں، مولوی حضرات تک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے۔ میں جاب کرتی ہوں تو میرا کام ایسا ہے کہ میں نقاب کر کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں، تو میرے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک جگہ بہن فرما رہی ہے کہ میں جاب کرتی ہوں لیکن وہاں نقاب پہن کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن جگہ آپ کی محفوظ ہے جہاں جاب کرتی ہیں؟ جی۔ وہاں کوئی غیر مرد تو نہیں ہوتے؟ جی؟ وہاں کوئی غیر محرم آدمی تو نہیں ہوتے آپ کے آفس میں یا اس جگہ جہاں آپ جاب کرتی ہیں؟
جی ہوتے ہیں، یہی میں پوچھ رہی ہوں نا کہ کام ایسا ہے کہ وہاں پہ نقاب کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا، آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ پھر جو ہے نا نقاب یا باقاعدہ برقعے کی شکل کا یہ نام بھی کریں کوئی بات نہیں، مگر ایک بڑی چادر جو ہے نا یا موٹی چادر آپ کے سر پر ہونی چاہیے، وہ تھوڑی سی ماتھے پر بھی آگے نا جھکی ہونی چاہیے، جس سے صاف آنکھیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ آپ کے لیے اتنا ہی پردہ کافی، آنکھوں کے آگے نا ذرا لٹک رہا ہو پر کپڑا، بس اتنا آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کافی ہوگا۔ جی کچھ اور پوچھیں گے؟ اور سوال پوچھنے پوچھیے۔ لڑکیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں تو کیا وہ اپنے مخصوص ایام میں قرآن پاک کو پلاسٹک کور کر کے پڑھ سکتی ہیں ہاتھ میں رکھ کے؟ جی مولانا سوال ہے، جیسے پرسوں ترسوں ایک بہن نے پوچھا تھا نا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کور کروا لیا ہے، اس کو لیمینیشن جو ہو جاتا ہے، ہاں بازار میں ملتے بھی ہیں ایسے۔ قرآن مجید ملتے ہیں، جی ملتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ورق جب الٹے نا تو حاشیے جو ہے نا خالی، جہاں قرآن مجید کی عبارت نہیں وہاں سائڈوں سے اس کو نا پکڑ کر ورق الٹا کریں، جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے نا بیسک وہ پلاسٹک کور کے نیچے یہ نظر آ رہی ہے کہ قرآن مجید کی عبارت ہے، اس کو چھونے سے نا یا اس پر انگلی پھیرنے سے بچیں، اتنا تو کم از کم کر لینا چاہیے۔ جی جب ہاتھوں کے اوپر رکھ کے تو اسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ آپ مولانا جہالت کی بات فرما رہے تھے، تو ایک بہت بڑی جہالت کا ثبوت ایک آدمی نے سوال کی شکل کے اندر کسی عالم دین کے حوالے سے دیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال میرا ایک مولانا صاحب سے یہ ہے جی جی کہ یہ جو ایم ڈی ہیں، ایم ڈی ہاں اپنے جی آپ کو کہلاتے ہیں، جی یہ جی۔ کیا جنتی ہیں یا ان کے بارے میں کیا مجھے کچھ ذرا سمجھائیے گا۔ یعنی اور ایک مثلا کہ جو نا ہمارے ادھر ایم ڈی ہے، میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں، اچھا اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے، ٹھیک ہے، جی جی قادیانی ایم ڈی بول رہا ہوں میں، ایم ڈی بھی بولتے ہیں قادیانی بھی بولتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ جو ہے انہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، یہ ذرا میری رہنمائی فرمائیں تھوڑی سی۔ یہ میں تھوڑی سی مولانا کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ چند دن پہلے ایک صاحب نے ہمیں سوال کیا تھا جی جی کہ کچھ لوگ تو مرزا غلام احمد کو نبی کہتے ہیں اور بعض لوگ مرزا غلام احمد کو ولی کہتے ہیں۔ جی جی تو مولانا نے شاید 7واں یا 8واں روزہ تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس کی ریکارڈڈ سی ڈی آپ منگوا کے دیکھیں گے نا، جی۔ اس میں مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی کہ وہ کافر ہیں اور یہ منافق ہیں۔ اچھا تو یہ بار کافر پھر بھی- ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ ذرا چلیں سمجھائیے گا۔ مولانا آپ کے لیے وضاحت بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، آپ اس کی سی ڈی نا مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے منگوا کے دیکھیے گا، ہاں جی۔ اس میں بڑی شرح و بست کے ساتھ مولانا نے نا بات کی ہوئی ہے۔ تو جناب کا پروگرام مولانا صاحب کا یہ لائیو کسی چینل پہ یا کوئی اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے تو میں نے ایک سی ڈی دیکھی بس مولانا صاحب کی یہاں پر اپنے جڑا والا میں۔ جی مسٹر کیبل پر روزانہ آپ کے جڑا والا میں آتا ہے جی، کس کے اوپر؟ مسٹر کیبل۔ مسٹر کیبل پہ جی مسٹر کیبل روزانہ کا پروگرام؟ جی روزانہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ لگتا ہے جڑا والا میں نا۔ آج کا پروگرام جو ہے نا اپنا سوال آپ کل سن سکیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ؟ جی ہوگی جی، اس میں ہے بڑی اچھی طرح مولانا نے وضاحت کی ہوئی ہے۔ پھر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، آپ نے سوال کیا سن لیں۔ جی جی یہ جو ہے نا کہ احم دی جنتی ہے یا نہیں، ایک بات ہوتی ہے اصولی ایک ہر شخص کے بارے میں کس کو اللہ بخشے گا، یہ تو ہم یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں اصولاً کہ وہ کافر ہے دوزخ میں جائے گے، جی مگر بہت سے ہو سکتا ہے ان میں سے بھائی جو جاہل ہوں بے خبر ہونے پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا نہیں، اس کے بارے میں اللہ رحم اور عدل سے کام لے گا، وہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے۔ فرد معین جو ہے نا کہ یہ شخص کہاں جائے گا یہ تو اللہ جانتا کن حالات میں وہ رات تحقیق کر سکے، ہم اصولی بات کر سکتے۔ اب احمدی حضرات سے آپ ذرا ہمارے بارے میں پوچھ لیں کہ ہم ہیں جنہیں وہ غیر احمدی کہتے ہیں، حالانکہ احمدی جو ہم ہیں ناصر نے، ہمیں کیا وہ کہتے ہیں؟ اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ مسلم ہیں جنتی ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ بھی بھائی صاف کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایک نبی کے منکر ہیں، اللہ کی طرف سے ایک امام آیا یہ اس کو نہیں مانتے، اس لیے امام کعبہ سے لے کر مشرق مغرب تک یہ سارے کافر ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، ان کا جناب، تو آپ ہم سے کیا رعایت مانگتے؟ بات تو سیدھی ہے کہ یا ہم انہیں کافر کہیں یا اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں۔ ہم نے ایک نبی کو نہیں مانا جو ان کے خیال میں سچا، ہم کافر ہو گئے آٹومیٹک، اور اگر وہ جھوٹا جنہوں نے اس کو مان لیا وہ ہم سے کٹ گئے۔ نبی کو ایسا مسئلہ نہیں کہ مجدد ہے یا مہدی ہے، یہ تو ایک لکیر ہے کفر اور ایمان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم